بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 7 میں ہم نے سبق ختم کیا تھا پاکستان کی شہزادی۔ آج اس کے مشقی سوالات کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ مشقی سوالات ہیں۔ یہ والے جو سوالات ہیں ان کے جوابات میں نے لکھے ہوئے ہیں سلائیڈ کی شکل میں بھی اس کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سوال نمبر 2 جو ہے، سیدانی بی نے پاکستان کا تذکرہ دلچسپ انداز میں کیا، آپ اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ لکھیں۔ یہ ہم نہیں لکھیں گے اس لیے کہ یہ بہت لمبا جواب بنتا ہے، اس طرح کا سوال پیپر میں نہیں آتا، آپ 3 سے 4 سطر نہیں لکھ سکتے۔ سوال نمبر 3، متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان ٹک مارک لگائیں۔ یہ جیسے کہ پہلے میں نے کہا پچھلے سبق کی مشق میں، یا آپ نے سبق پڑھنا ہے اور خود نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر اگلا صفحہ دیکھتے ہیں 38 پر۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ میں آپ سے شیئر کروں گا سلائیڈ کی شکل میں، آپ نے یہ لکھ لینا ہے۔ سوال نمبر 5، کالم الف اور کالم کا ربط کالم بے سے کریں۔ یہ جیسے کہ پہلے میں نے کہا میچ کالم آپ کے پیپر میں سوال نہیں آتا، البتہ آپ کرنا چاہے کسی کتاب کا نا کہ جو میچ کر رہے ہیں ان کو آپس میں ملا دیں، نشان لگا دیں۔ سوال نمبر 6، سبق کے مطابق درست لفظ کے ذریعے سے خالی جگہ پر کیجیے۔ یہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بیانات دیے گئے ہیں اسٹیٹمنٹس، یہ سبق کے اندر سے چنی گئی ہیں، تو آپ وہاں سے جملہ تلاش کریں کہ اس میں کون سا درست لفظ آتا ہے، وہ یہاں سے دیکھ کے جہاں پہ لکھ دیں۔ یہ بھی بک پہ کرنا ہے، کاپی پہ نہیں لکھنا۔ اگلا سوال ہے ذو معنی الفاظ۔ یہ سمجھ لیں، ادھر سے میں آپ کے لیے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جو سلائیڈ ہے اس میں میں نے ان میں جو ذو معنی الفاظ آ رہے ہیں ان کو الگ کر کے ان کے معنی لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے پہلے آپ سن لیں۔ ذو معنی الفاظ، ایسے الفاظ کا املا تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ان کے 2 معنی ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض اوقات لفظ ایک معنی میں مذکر جبکہ دوسرے معنوں میں مؤنث ہوتا ہے۔ ذیل کے جملوں میں سے ذو معنی الفاظ الگ کر کے ان کے معنی لکھیے۔ الف، بارشوں سے آئینے کی آب جاتے رہی۔ اس میں لفظ آب جو ہے یہ ذو معنی ہے، آپ کے معنی پانی بھی ہیں، آپ کے معنی چمک دمک بھی ہیں۔ بے، سوات میں کون سی کان ہے؟ کان لفظ ذو معنی ہے، کان جو ہمارا کان ہے، ایئر، انسانی بدن کا ایک پارٹ حصہ۔ دوسری کان معدنیات کی کان، مائن، جہاں سے کوئلہ، نمک، دوسری چیزیں نکلتی ہیں۔ جیم، بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پہ تھان آنے لگے۔ لفظ تھان ذو معنی ہے، تھان کا ایک مطلب یہی کپڑے کا تھان، دوسرا معنی ہے کسی جانور کے باندھنے کی جگہ۔ دال، حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جوڑ گیا۔ دار لفظ جو ذو معنی ہے، دار کے ایک معنی یہاں جو ہیں وہ ہے پھانسی کا پھندا، دوسرا معنی ہوتا ہے اس کے گھر ہے۔ جہاں چاہ وہاں راہ، لفظ چاہ جو ہے ذو معنی ہے، یہاں چاہ کے جو معنی ہیں وہ ہیں جہاں انسان کی نیت ہو وہاں انسان کو وہ راستہ مل جاتا ہے۔ چاہ کے ایک معنی ہے محبت، ارادہ، اس کا بھی معنی ہے، دوسرا مطلب ہے چاہ کا مطلب ہے کنواں۔ اچھا، یہ الفاظ متوازی جو ہیں سوال نمبر 8، یہ میں آپ سے سلائیڈ شیئر کروں گا، اس میں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھ کے لکھ لینا ہے۔ اگلا اس میں مشکل سوالات میں بڑا عام سوال ہے، وہ ہے تشبیہ۔ یہ یہاں بڑا اچھا لکھا ہوا ہے، آپ نے ادھر سیریز کو یاد کرنا ہے، یہ کاپی پہ الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کو خاص وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے نمبر 1، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ نمبر 2، سہیب شیر کی مانند دلیر ہے۔ اس میں 2 باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جب ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے تو دونوں میں کسی مشترک وصف کا پایا جانا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس میں یہ خوبی یا وصف زیادہ ہو۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1، مشبہ۔ مشبہ کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو دوسری چیز جیسا کہا جائے۔ نمبر 2، مشبہ بہی، جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ نمبر 3، وجہ شبہ، وہ مشترک صفت جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہا جاتا ہے۔ اگلا صفحہ دیکھیں، صفحہ نمبر 40، اس میں باقی ہے۔ نمبر 4، غرض تشبیہ، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے۔ نمبر 5، حرف تشبیہ، وہ الفاظ یا حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا طرح، مانند، جیسا، جیسی، سا وغیرہ۔ اوپر دی گئی 2 مثالوں کے ارکان اس طرح ہیں۔ مشبہ کیا ہے؟ پانی، مشبہ بہی برف، وجہ شبہ ٹھنڈک،
غرض تشبیہ ٹھنڈا پن ظاہر کرنا. حرف تشبیہ طرح، یعنی وہ جو پہلا جملہ ہے نا کہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، اس کی یہ اس میں بات کی. دوسرے میں سہیب مشبہ ہے. مشبہ بہی کیا ہے؟ شیر ہے. وجہ شبہ کیا ہے؟ بہادری. یعنی دونوں میں مشترک خوبی کیا ہے؟ بہادری. غرض تشبیہ یعنی کیوں دی ہے؟ بہادری ظاہر کرنا. کس کی بہادری؟ کہ سہیب دلیر ہے. اور حرف تشبیہ میں کیا تھا؟ ماند. تو یہ مشق یہاں ختم ہو گئی ہے. اب ہم یہ جو ہے سوال یہ ویسے ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھنے والی نہیں. اب میں آپ کے ساتھ اس کی سلائیڈ شیئر کرتا ہوں. آپ سلائیڈ سے اتنا دیکھیے. جی تو آپ کے سامنے سب سے پہلے الفاظ میں پہلے ہم الفاظ میں دیکھ لیتے ہیں. اس کو میں زوم کر دیتا ہوں اور واضح ہو جائے گا آپ کے لیے. ایسے یہ اب صحیح بنی ہے. آپ کو میرا خیال ہے اب دیکھنے میں یا سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. فلسطین کی شہزادی اشرف صبحی الفاظ بنی. دور دورہ کا مطلب ہے رواج یا چلن. یہ دیکھیں میں بھول ہی گیا ہوں، آپ نے نہیں بولا. یا لکھیں رواج یا چلن، کوئی ایک لفظ لکھیں. مغلانی کپڑے سینے والی. درزن وضع. شکل انداز. ٹکائی کپڑوں پر موتی لگانا. دھاک روب دبدبا. آنکھوں پر بٹھانا، بہت عزت کرنا. ہارے وقت مشکل وقت. مرہٹا گردی مرہٹوں کے حملے. اور آخری لفظ ہے عیب. عیب کے معنی ہوتے ہیں خامی. دیکھیں خرابی خامی. اچھا جی یہ دوسری سلائیڈ دیکھیں. اس کو بھی میں زوم کر دیتا ہوں. نگاہ موٹی ہونا، نظر کمزور ہونا. گرویدہ چاہنے والا عاشق. بونٹ پلاؤ تازے ہرے چنے والا پلاؤ. جٹ پٹا شام کے وقت سورج غروب ہونے کا وقت. بھاون پسند مرضی. کلیجہ دھک سے ہو گیا ڈرنا خوفانا. کہار ڈولی اٹھانے والے مزدور. بے چاکی شکل عجیب بے ڈنگی شکل. مہین باریک پتلی. چہلیں کرتی ہنسی مذاق کرتی. آہلی گالی خوش خوش. نیلم زمرد پخراج مختلف رنگوں کے خوبصورت پتھر قیمتی پتھر. یہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے، ایک نہیں سامنے. بلور شفاف شیشہ. نمگیرے ایسا کپڑا جو سائی کے لیے لٹکایا جائے. پوشاک قیمتی لباس. اگلی سلائڈ پر جاتے ہیں. اوسان جاتے رہے. حواس بیکار ہو گئے. بکر گدا ایسی شکل کا جانور کہ جو آدھا بکرے جیسا اور آدھا گدے جیسا ہو. شریر شرارتی. بولا بولا کر حیران اور پریشان ہو کر. خاصا بادشاہ کا کھانا. الڑ نوجوان. رکاب دار باورچی. توشہ خانہ سٹور ایسا کمرہ جس میں کھانے کی چیزیں اور باقی چیزیں بھی. کار سازی کام سنوارنے والا. مراد اللہ تعالیٰ. مشکل کشا مشکلیں ختم کرنے والا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. اگلی سلائیڈ دیکھیں. اس کو بھی زوم کر لیتے ہیں تاکہ بات ہو جائے. واہ واہ ہو گئی بہت تعریف ہوئی. ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگے کام تیزی سے کرنا. دھن پکا ارادہ. کھنڈلا ٹوٹا پھوٹا گھر. سرخ رو کامیاب. خاکی مٹی سے بنا ہوا مراد ہے انسان. آتشی آگ سے بنا ہوا مراد ہے جن. کلموئے کالے منہ والا. رونکتی سی رونے والی شکل جیسی ناراض. دم کے دم میں تھوڑی ہی دیر میں فوراً. جوت روشنی. یک نشد دو شد ایک مشکل ختم نہیں ہوئی اور دوسری آگے. فارسی کا محاورہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. یہاں تک الفاظ میں ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ مشقی سوالات ہیں. اس کو بھی میں زوم کر دیتا ہوں. سوال نمبر 1. سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ جواب: سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا. سوال نمبر 2. میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟
جواب: میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بھی سے اس بات پر زیادہ خوش تھے کہ وہ ان کے بچوں کی اخلاقی تربیت اچھے انداز میں کر رہی تھی۔ سوال نمبر 3: پاکستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ جواب: پاکستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی بیٹی کے جہیز کی سلائی کے لیے بلایا تھا۔ سوری، جہاں ہونا چاہیے اپنی بیٹی کے جہیز کے کپڑوں کی سلائی کے لیے بلوایا تھا۔ ٹھیک ہے، سارا جہیز تو سلائی والا نہیں ہوتا نا۔ اچھا جی، باقی سوالات اگلی سلائڈ پہ دیکھیں۔ بادشاہ بیگم کا اصل نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصل نام زمرد پری تھا۔ سوال نمبر 5: پاکستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ جواب: پاکستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ انہیں کھاتے ہوئے جس چیز کے بارے میں سوچا جائے اسی کا ذائقہ آتا تھا، جو پھل توڑا جاتا اس کی جگہ دوسرا نکل آتا۔ یعنی گویا ان پھلوں کی دو خاص باتیں۔ اچھا جی، اگلا جو ہے مشقی سوالات میں میرا سوال تھا وہ تھا الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ ہیں، دیکھیں۔ آنکھیں کھلنا، ناکام ہونے کے بعد اس کی آنکھیں کھلی۔ بال بیکا ہونا، جسے خدا بچائے اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا۔ کلیجے پر سانپ لوٹنا، سیدانی بھی جب پاکستان کو یاد کرتی تو ان کے کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا۔ لوٹنا نہیں پڑھنا، لوٹنا جو ہے لوٹ مار کرنا وہ اور آتا ہے، یہ لوٹنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اوسان خطا ہونا، شیر کو دیکھ کر مسافر کے اوسان خطا ہو گئے۔ عقل جاتی رہنا، حادثے کے بعد اس کی عقل جاتی رہی۔ اس کے بعد زو مانی والا الفاظ والا سوال تھا، یہ جہاں میں نے دیکھیں لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آب ایک معنی چمک دمک، دوسرے معنی پانی۔ کان ایک معنی انسانی عضو یعنی پارٹ، حصہ کان، معدنیات نکلنے کی جگہ۔ تھان کپڑے کا ایک بڑا ٹکڑا، تھان جانور بننے کی جگہ۔ دار ایک معنی پھانسی کا پھندا، دوسرا معنی گھر۔ چاہ ایک معنی محبت، دوسرا معنی کنواں۔ اچھا جی، اس کے بعد تھا سوال ہے الفاظ متضاد والا۔ ٹھیک ہے، جو واضح ہے لیکن میں چلیں پھر زوم کر دیتا ہوں تاکہ اور واضح ہے۔ لطیف متضاد مطلب الٹے معنی لیں۔ لطیف کثیف، شب روز، خشک تر، جفت تاک، شیریں تلخ، نشیب فراز، تریاک زہر۔ تو یہ ہمارے مشقی سوالات ہو گئے جو کہ ہمارا جو سبق تھا نا پاکستان کی شہزادی، اس میں سے تھے۔ اب ہم دوبارہ حصہ نظم کی طرف جاتے ہیں۔ سلیبس بریک ڈاؤن کے مطابق ہمیں حصہ نظم میں سے فاطمہ بنت عبداللہ پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔
جی تو بیٹا فاطمہ بنت عبداللہ نظم علامہ اقبال کی تعارف پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے، 21 اپریل 1938 میں وفات پائی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ انٹر اسکاچ مشن کالج سے کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور MA کیا۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کچھ عرصہ ملازمت کرنے کے بعد انگلستان چلے گئے۔ لندن سے بار ایٹ لا کرنے کے بعد جرمنی سے PhD کی، واپس آ کر وکالت کرتے رہے۔ 1938 میں فوت ہوئے۔ لاہور میں شاہی مسجد کے بعد آسودہ خاک ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی اور ملی رہنما ہیں۔ اردو اور فارسی زبان کے عظیم شاعر ہونے کے علاوہ ایک مفکر اور فلسفی کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ وہ 20ویں صدی میں اسلامی نشاط ثانیہ کے ایک بڑے علم بردار تھے۔ انہوں نے اپنے فکر و فن سے مشرق و مغرب کے ادیبوں، شاعروں اور عام لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ ان کی نظم و نثر کے تراجم 30 زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اردو اور فارسی کلام کے علاوہ ان کا نثری سرمایہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ نشاط ثانیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نشاط ثانیہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی کوئی تحریک، ایسا کوئی خیال کہ جو ایک طرح سے مردہ ہو چکا ہو، لوگ اسے بھول چکے ہوں، اس کو دوبارہ زندہ کرنا، ٹھیک ہے، اسے نشاط ثانیہ کہتے ہیں۔ اقبال کی تصانیف میں علم الاقتصاد، یہ ان کی نثری کتاب ہے۔ مکاتیب اقبال، اس میں ان کے خطوط ہیں، یہ بھی نثری اقبال ہے۔ انوار اقبال، یہ بھی ان کی تقریروں اور بیانات کا مجموعہ، یہ بھی نثری کتاب ہے۔ خطبات اقبال، اس میں بھی ان کے خطبات ہیں، یہ بھی نثری کتاب ہے۔ فارسی شعری مجموعے اسرار و رموز، اسرار خودی الگ ہے، رموز بھی خودی الگ ہے، یہ اسرار و رموز سے کہا جاتا ہے۔ پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، پس باید کرد اے اقوام شرق، اور اردو مجموعہ ہائے کلام میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، اس میں فارسی کلام بھی شامل ہے، متعدد مرتبہ شائع ہو چکے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط کے مختلف مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں کلیات مکاتیب اقبال جو 12 سے 5 جلدوں میں شائع ہوا ہے، زیادہ عام ہے۔ یہ بھارت کے ایک بڑے ریسرچ اسکالر تھے، انہوں نے یہ مجموعہ مرتب کیا تھا۔ اب یہ پاکستان سے بھی شائع ہو گئے۔ بک شو روم کارنر جلم کا ایک مشہور پبلشر ہے، اس نے یہ شائع کر دیا۔ یہ بہت ضخیم قسم کی 5 جلدیں، موٹی موٹی جیسی ڈکشنری ہوتی ہے، کیونکہ اقبال کو بہت زیادہ لوگ خط لکھتے تھے۔ بہرحال اب ہم نظم کی طرف جاتے ہیں، فاطمہ بنت عبداللہ۔ اچھا، اس کے شروع میں یہ دیکھیں لکھا ہوا نیچے بریکٹ میں، عرب لڑکی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی۔ اچھا، یہ واقعہ پہلی جنگ عظیم کے دوران کا ہے، ٹھیک ہے، پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے 1914 میں شروع ہوئی ہے اور 1919 میں ختم ہوئی ہے۔ اس جنگ کے اختتام پر ترکی نے، موجودہ جو ترکی ہے، اس نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی۔ اس جنگ میں یہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جو 12-13 سال کی تھی، ترکی کے غازیوں کو یا سپاہیوں کو جو جنگ میں لڑ رہے تھے انہیں پانی پلاتے ہوئے یہ شہید ہو گئی۔ یہ خبر اخبار میں چھپی تو علامہ اقبال بڑے متاثر ہوئے اس کے واقعے کو پڑھ کے، سن کے، تو چنانچہ انہوں نے فاطمہ بنت عبداللہ کی یاد میں یہ نظم لکھی ہے۔ بعض بچے اس فاطمہ سے مراد حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے لیتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے، یہاں وہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فاطمہ بنت عبداللہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے۔ اچھا جی، اب پہلے ہم یہاں سے نظم پڑھتے ہیں، پھر میں تشریح کی طرف جاؤں گا، وہ سلائیڈ کی شکل میں موجود ہے، وہاں سے میں تشریح آپ کے لیے کر دوں گا۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دی کی سکائی تیری قسمت میں تھی، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، ہے جسارت آخری شوق شہادت کس قدر، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، فاطمہ وہ شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے،
نغمۂ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدائے انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور، جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی۔ کلیات اقبال اردو، ویسے جو اقبال کا جو مجموعہ ہے بانگ درا اس میں ہے، کلیات کہتے ہیں جس میں کسی شاعر کی یا کسی ادیب کی ساری کتابیں جمع ہوں، کل کی جمع کلیات ہیں، کل سے کلیات بنے نا۔ اب ہم سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں۔ سلائیڈ میں سے پہلے میں الفاظ معنی آپ کے لیے اس کو پڑھتا ہوں، پھر ہم اس کی تشریح بھی جو سلائیڈ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے وہاں سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ پھر آپ نے سارے اپنی نیٹ کاپی پہ لکھ لینے ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ سلائیڈ ہے پہلی، فاطمہ بنت عبداللہ، الفاظ معنی پہلے دیکھ لیں، اس کو میں زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ آبرو، عزت، امت مرحوم وہ قوم جس پر اللہ کی رحمت و مراد مسلمان، مشت خاک ایک مٹھی مٹی مراد ہے انسان، سعادت خوش قسمتی نیکی، سکائی پانی پلانے کا کام، بے تیغ و سپر بغیر تلوار و ڈھال کے، جسارت آفرین بہادری پیدا کرنے والا، خاکستر راکھ، خابیدہ سویا ہوا، شبنم افشاں شبنم کے قطرے پھیلانے والی، شے مراد آنسو، نغمہ عشرت خوشیوں کے گیت۔ اگلی سلائیڈ دیکھیں، اس میں بھی الفاظ مانی ہیں۔ نالائے ماتم رونے کی آواز ہے، نشاط انگیز خوشی بڑھانے والا، سوز درد، لبریز بھرا ہوا، پر تربت قبر، تابانی چمک دمک روشنی، انداز کہن پرانا طریقہ، کوکب ستارہ، پرتو جھلک عکس۔ یہ اس کے الفاظ مانی ہوگی بیٹا۔ اب اس کے اشعار کی تشریح، ٹھیک ہے؟ ادھر سے ہم نے شعر پڑھے ہیں ابھی آپ کے سامنے، یہ آپ نے نا جب کاپی پر لکھیں تو یہاں نا شعر نمبر 1 سے پہلے آپ نے شعر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر شعر کی یہ تشریح لکھنی ہے۔ اے فاطمہ تو اس قوم کی عزت ہے جس پر خدا نے اپنی رحمت کر رکھی ہے، ذرہ ذرہ تیری ذات کا معصوم ہے، تو ہر برائی سے پاک ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ نے چونکہ مسلمان مجاہدوں کو پانی پلاتے ہوئے شہادت حاصل کی تھی، اس لیے شاعر نے اسے ملت اسلامیہ کی عزت قرار دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے طفیل اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر یہ رحمت نازل فرمائی کہ کوئی ایسا عذاب نازل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ساری امت ختم ہو جائے، اس لیے اسے امت مرحومہ کہا جاتا ہے۔ مرحومہ کا مطلب مرا ہوا نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ مرحومہ کا مطلب ہے جس پر رحمت نازل کی گئی، یہ قرآن مجید میں آیت ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے نبی جب تک آپ ان میں ہیں میں ان پر کوئی عذاب نازل نہیں کروں گا، اس لیے امت مرحومہ قرار دیا جاتا ہے کسے؟ مسلمان امت کو۔ شعر نمبر 2، اے صحرا کی حور یہ خوش قسمتی تیری ہی تھی کہ تو نے دین کے غازیوں کو پانی پلانے کی سعادت حاصل کی۔ فاطمہ بنت عبداللہ اسلامی فوج کے سپاہیوں کو پانی پلاتے پلاتے شہید ہو گئی تھی۔ جس طرح مجاہد کو اللہ تعالیٰ پچھلی سلائیڈ پہ ہونا چاہیے، جس طرح مجاہد کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اسی طرح مجاہدوں کی مدد کرنے والے کو بھی بڑا عمدہ بدلہ دیا جائے گا۔ فاطمہ بنت عبداللہ نے اپنی عمر کے مطابق بہت عمدہ طریقے سے مجاہدوں کی مدد کی تھی، اس لیے اس کی یہ خدمت ایک خوش بختی سے کم نہیں۔ یہ علامہ اقبال نے یہی کہا ہے نا کہ یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس نے مسلمان مجاہدوں کو غازیوں کو پانی پلایا۔ شعر نمبر 3، اللہ کے راستے میں بغیر تلوار و ڈھال کے یہ جہاد کیسا جرت مندانہ کارنامہ ہے،
شہادت حاصل کرنے کا یہ جذبہ کیسا دلیرانہ انداز ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ کے جذبے کی تعریف کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ بھی جہادی کا جذبہ تھا کہ وہ بغیر ہتھیاروں کے میدان جنگ میں کود پڑی۔ اس کے اس دلیرانہ انداز نے دوسروں میں بھی غیرت اور بہادری کے جذبات کو جگا دیا۔ اقبال نے ایک اور مقام پر مسلمان مجاہد کی شان بیان کرتے ہوئے یوں کہا: کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ٹھیک ہے، گویا یہ اقبال کے نزدیک مسلمان ہے جو مجاہد کی شان یہ ہے کہ وہ وسائل پر اعتبار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتبار کرتا ہے۔ وسیلہ جتنا بھی جو اس کے پاس ہو، یہ نہیں ہے کہ نا آپ تلوار لیے بغیر دشمن پر پل پڑیں، حملہ کر دیں، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے وسیلہ وہ اختیار کریں، لیکن اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کریں، بھروسہ رکھیں اور پھر دشمن کا مقابلہ کریں۔ تو فاطمہ بنت عبداللہ نے کیا کیا تھا؟ ایسا ہی بغیر تیر تلوار کے میدان جنگ میں چلی گئی، حالانکہ اس کو ڈرنا چاہیے تھا کہ میں تو ماری بھی جا سکتی ہوں، لیکن اس کے ذہن میں یا دل میں خوف نہیں آیا۔ گویا فاطمہ بنت عبداللہ میں یہی جذبہ پایا جاتا ہے۔ شعر نمبر 4: ہمارا یہ باغ جس میں ہر طرف خزاں کا منظر، خزاں ہر طرف خزاں کا منظر نظر آتا ہے، اس میں ایسی کلی بھی چھپی ہوئی تھی، یا ہمارے رب ہماری راکھ میں ایسی چنگاری بھی موجود تھی۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال نے مسلمان قوم کے لیے تشبیہ استعمال کی ہے کہ وہ ایک ایسے باغ کی مانند تھے جس میں ہر طرف صرف خزاں ہی نظر آتی۔ یہ بات اقبال نے اس لیے کی ہے کہ اس زمانے میں مسلمان مجموعی طور پر نا ساری دنیا میں زوال کا شکار تھے، ٹھیک ہے، اس لیے اسے کہا کہ گویا وہ ایسا باغ ہے کہ جو اجڑ رہا ہے، اس میں صرف خزاں ہے، بہار نہیں آ سکتی۔ دراصل اگلی سلائڈ پر چلتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان ہر لحاظ سے پسماندہ تھے۔ پھر اسی شعر میں مسلمانوں کو راکھ کہا گیا۔ اب دیکھیں راکھ میں سے آگ نہیں جلائی جا سکتی، یہ بھی کیوں کہا؟ اس لیے کہ اقبال کے نزدیک گویا مسلمانوں میں اب جوش و جذبہ رہا ہی نہیں ہے، ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جیسے کہ اقبال نے ایک اور مقام پر کہا، یہ بھی علامہ اقبال کے شعر ہے: بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے۔ جہاں بھی مسلمان سے مراد مسلمان قوم ہے، مسلمان قوم راکھ کا ڈھیر رہ گئی، اس میں جذبہ نہیں رہا۔ ایسے زوال کے وقت فاطمہ بنت عبداللہ کا کارنامہ بہت تعجب کا باعث تھا۔ یہ ساری دنیا بڑی حیران ہوئی کہ مسلمان قوم میں اب بھی اس طرح کے دلیر کریکٹر موجود ہیں، اس طرح کے دلیر نوجوان موجود ہیں۔ اگلا شعر نمبر 5 دیکھیں، اس کی تشریح: ہمارے صحرا میں بھی ایسے اور ہرن بھی چھپے ہوئے ہیں، برسے ہوئے بادل میں ابھی ایسی بجلیاں موجود ہیں۔ مسلمان قوم کے لیے صحرا اور برسے ہوئے بادل کی ترکیب استعمال کی ہوئی ہیں۔ صحرا جو دیکھیں ویرانی کی وہ علامت ہے نا، اس میں تو کوئی سبزہ درخت کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اسی طرح برسا ہوا بادل، جو بادل برس جائے اس میں سے بجلی نہیں چمکتی، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا جب بادل ہو جاتا ہے اس کے بعد آسمان پر بادل تیر رہے ہوتے ہیں سفید رنگ کے، لیکن اس میں بجلیاں نہیں ہوتی۔ مطلب مسلمان قوم کو کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اب ان میں کوئی جذبہ نہیں ہے، جوش نہیں ہے، ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس جب یہ فاطمہ بنت عبداللہ کی یہ شہادت ہوئی تو اقبال نے کہا کہ اب بھی ہمارا جو صحرا کی طرح اگرچہ ہم ویران ہیں اور برسے ہوئے بادل کی طرح، لیکن اب بھی ہم میں اس طرح کے ہمت اور طاقت والے لوگ موجود ہیں۔ ظاہر ہے یہ ان کی پسماندگی کی وجہ سے کہا، جنہیں مسلمانوں کی پسماندگی کی وجہ سے کہا۔ فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے ہیرن اور پوشیدہ بجلی کی ترکیب استعمال کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں اس شعر میں اس سے مراد فاطمہ بنت عبداللہ ہے، یعنی ہیرن اور بجلی جیسے جو ہے نا الفاظ، یہ ان کو نا خراج تحسین پیش کرنے لگا کہا گیا کہ کیسے دلیر کیریکٹر تھا، دلیر لڑکی تھی مسلمانوں میں۔ اس سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ اگرچہ مسلمان قوم مجموعی طور پر زوال کا شکار ہے، لیکن اس میں جرأت مند کردار ابھی بھی موجود ہے۔ اچھا بیٹا، یہ لیکچر بھی میرا خیال ہے آج ہم یہاں ختم کرتے ہیں، چونکہ 5 شعر بھی اور رہتے ہیں اور اس کے بعد اس کی مشقی سوالات بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقی اشعار کی تشریح اور مشقی سوالات ہم دیکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔